جس میں آپ کو دکھایا جائے گا 1601 سے لے کر 1947 تک کے حالات، پھر 1947 سے لے کر 2023 تک ہندوستان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ اس میں کچھ غیب پیچھے سے آواز آئے گی، آپ کو وہ غور سے سنیں۔ آپ کے سامنے بچے ہندوستان کے انگریز کے ساتھ میں جو مقابلہ آرائی ہوئی ہے وہ سب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، مشاہدہ کریں، دیکھیں۔ مشاہدے حکومت کی اور کبھی عادلانہ حکومتیں رہی اور کبھی ظالمانہ۔ میں وہی ہندوستان ہوں جہاں اکبر نے دین اکبری کی بنیاد ڈالی تو اس کے دین کا پردہ چاک کرنے کے لیے مجدد الفسانی نے عالم حق کو بلند کیا۔ میں وہی ہندوستان ہوں جو انصاف کی مورتی اورنگزیب عالمگیر نے تخت شاہی پر جلوہ نمائی کی۔ میں وہی ہندوستان میں نہیں آ رہا اس طوفان۔ مسٹر والٹن، میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہے، ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں تو چھاؤنی واپس جا رہا تھا۔ آخر تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ ضرور کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا ہے۔ کیا بتاؤں مسٹر گلبرٹ، تم تو جانتے ہی ہو کہ ہم گوروں نے 1601 سے لے کر 1752 ان کمبخت مسلمانوں کا مکمل طور پر خون چوس لیا ہے، اور اس ہندوستان کا تمام تر خزانہ ہم صاف کر ہی چکے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے تھے کہ جو ہندوستانی عوام کی گردن میں غلامی کا پھندا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ کسی مولوی عبدالعزیز نے ہم انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر مسلمانوں کے خلاف لڑانے کا انتظام کر دیا ہے، اور پھر جگہ جگہ سے میرے پاس یہ بات بھی پہنچ رہی ہے کہ مسلمان جہاں موقع پاتے ہیں بغاوت کر دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی بغاوت کو روکا کیسے جائے۔ سر غضب ہو گیا سر، جلدی کچھ کیجئے سر ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے سر۔ ارے کیا سر لگا رکھا ہے؟ کیا تم اپنے آفیسر کا ادب کرنا بھی بھول گئے ہو؟ ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ نہ تم نے آ کر سیلیوٹ کیا اور نہ گڈ مارننگ کہا؟ ہم تمہیں گولی مار دیں یا تمہاری کھال ادھیڑ دیں؟ سوری سر، میں اتنا بدحواس ہو گیا کہ سیلیوٹ کرنا ہی بھول گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ اتنے پریشان کیوں ہو؟ سر میں نے سنا ہے کہ میسور کا شیخ سلطان ٹیپو جو اب تک خاموش تھا اس نے ہمارے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے اور ایک بڑی فوج لے کر ہم سے ٹکرانے آ رہا ہے، اور سر اس کی فوج میں مسلمان روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں بھرتی ہو رہے ہیں، جس سے اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کی بھرتی اتنی زیادہ کیسے ہو رہی ہے؟ سر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے مولوی جگہ جگہ مسجدوں میں ہمارے خلاف لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی کی لڑائی یہ جہاد ہے، اس میں جو مر جاتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور مسلمان ان باتوں کو سن کر ہمارے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں۔ چلو خیر، اس کی تو تم فکر مت کرو، لیکن پھر ایک کام کرو کہ جہاں بھی کوئی مسلمان مولوی تمہیں بھاشن دیتا دکھائی دے اس کو گرفتار کر کے فوراً گولی مار دو یا پھر اسے پھانسی پر لٹکا دو۔ اور ہاں گلبرٹ، تم یہ کرو کہ کچھ ہندوستانیوں کو ٹیپو کی فوج میں بھیجو کہ جو صرف نسل سے ہندوستانی ہو لیکن سوچ ہماری رکھتے ہوں۔ اب ہم ہندوستانیوں کے ذریعے ٹیپو کو شکست دیں گے، اس لیے کہ ٹیپو میدان کا شیر ہے، اس کو جنگ میں ہرانا آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو دھوکہ دیا جائے تو ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں ملک کے غداروں کو تلاش کرتا ہوں جو جائیداد کے لالچ میں ملک سے غداری کر سکتے ہیں، مگر سر مسلمان تو شاید کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ہاں گلبرٹ، تم صحیح کہتے ہو، لیکن کچھ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان میری نظر میں ہے کہ جو حکومت اور عہدے کے لالچ میں غداری کر سکتا ہے۔ تم کسی طرح اس کو پھنسانے کی کوشش کرو کہ جس کا نام میر صادق ہے اور وہ ٹیپو کی فوج کا سپہ سالار ہے۔ اگر یہ اور دوسرے بڑے آفیسر ہمارے قبضے میں آ گئے تو ہم ہندوستان کے اندر آزادی کی چنگاری کو دبا سکتے ہیں۔ بس سر، میں ابھی سے اپنا جال بچھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے شکار اس میں پھنستے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں میں ہندوستان ہوں
جو آپ سے اپنی کہانی اپنی زبانی سنا رہا ہوں۔ جب انگریز سے میرے بہادر بیٹے سلطان ٹیپو کا مقابلہ نہ ہو سکا تو اس نے وہی ایدڑ والی چال چلی، کیونکہ 50 سال سے انگریز کو ٹیپو نے ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے، لیکن میر صادق جیسا غدار جس کو میسر ہو وہ ان کے ذریعے بہادر شیروں کو مروا دیتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جنوبی ہند کی حفاظت کرتا ہوا یہ میرا فرزند 4 مئی 1799 عیسوی کو شہادت سے سرفراز ہوا۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں کہ جس کی گود میں ٹیپو جیسے شیر کی لاش تھی اور غدار قوم میر صادق ماں اپنا آقا جنرل جارج ہیرس فتح کا جشن منا رہے تھے، اور ٹیپو کی لتڑی ہوئی لاش پر انگریز افسران نے یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں کہ جس کا بہادر بیٹا شیر جیسی ایک دن کی زندگی جی کر دنیا سے چلا گیا اور اپنے گیدڑ دشمنوں کو ہزاروں سال ذلت کے دے کر چلا گیا۔ آؤ مسٹر گلبرٹ آؤ۔ سر آج آپ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں گلبرٹ، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ٹیپو کی موت کے بعد ہندوستان پر ہماری حکومت مکمل ہو گئی ہے۔ اس 150 سالہ حکومت میں صرف ایک ٹیپو ہی ایک ایسا مرد تھا جو ہماری حکومت کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا، لیکن اب امید ہے کہ اس کے انجام کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی مسلمان ہمارے خلاف ہتھیار اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ اب بس ایک کام کرو کہ ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور پھر مسلمانوں کو عہدوں سے دور رکھو، اس لیے کہ اگر ان کی ترقی ہوئی تو پھر ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اور ہاں، ان کے مدارس کو تہس نہس کر دو، اور ہاں خاص طور پر ان کے علماء پر نظر رکھو کہ اگر دوبارہ بغاوت ہوئی تو وہ انہی علماء کی جانب سے ہوگی۔ ٹھیک ہے سرور، خاص طور پر علماء کو ہی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے مدارس کو ختم کرنے کی اسکیم بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح سے کر رہا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، ہم آج کے اس مختصر سے مکالمے کے ذریعے آپ کو صرف اس بات پر مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ آزادی اور اس کی خاطر اپنے تن من دھن کی جتنی قربانی ہمارے علماء دیوبند نے دی ہے، کسی اور نے اس کا جذبہ خطر یا قربانی کا پیش نہیں کیا ہوگا۔ سن 1601 میں انگریز ہندوستان آیا اور جب سے اس نے اپنا اثر و رسوخ بنایا، اسی وقت سے اس کا یہ مشن رہا ہے کہ مسلمانوں کی جائیدادوں کو ضبط کیا جائے، ان کی املاک سے ان کو بے دخل کر دیا جائے۔ تقریباً 150 سال کے بعد ایک مرد مجاہد اٹھا اور اس نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا، جسے ہم لوگ شاہ عبدالعزیز کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کے فتویٰ جہاد کے بعد مسلمان جذبہ حریت سے سرشار میدان عمل میں آئے اور بے دریغ اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ اسی فتوے کی روشنی میں سن 1752 میں سلطان ٹیپو میدان عمل میں آئے اور یہ وقت کا قطب، وقت کا سب سے بڑا ولی، انگریز کے خلاف تلوار اٹھا کر میسور کی لڑائیوں میں انگریز کو للکارا اور ان کو لوہے کے چنے چبوائے۔ انگریز پریشان تھا کہ اس مرد مجاہد کو کیسے شکست دی جائے۔ بلاخر اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ مرد مجاہد سرنگا پٹم کے قلعے پر لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ سلطان ٹیپو انگریز کی حکومت کے لیے آخری دیوار تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد حکومت کے قیام میں انگریز کو کوئی پریشانی نہیں تھی اور اس نے اپنی حکومت قائم کی اور علماء کو چن چن کر شہید کر دیا گیا، مدارس پر بلڈوزر چلائے گئے، مسجدیں مسمار کر دی گئیں۔ ان تمام ظلم و ستم کے باوجود ہمارے علماء اکابر نے انگریز کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، بلکہ آزادی کا نعرہ لگا کر مستقل آگے بڑھتے گئے۔
بالآخر ہندوستان انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا۔ حضرات آئیے اب ہم آگے کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اکابر نے اپنے مشن کو کس طرح آگے بڑھایا اور اس کے لیے کتنی قربانی پیش کی۔ علماء کرام آج 1601 سے لے کر 1856 تک تقریباً 250 سال ہو گئے ہمیں انگریزوں کی غلامی قبول کیے ہوئے۔ آج ہم نے اجلاس منعقد کیا ہے تاکہ تمام علماء کرام مل کر یہ فیصلہ کریں کہ غلامی کی یہ زنجیر مستقل طور پر اپنے گلوں میں ڈالے رکھنی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی طرح ہم بھی وطن کی خاطر انگریزوں سے مقابلہ کریں اور دنیا سے چلے جائیں۔ آج کے اجلاس میں ہمارے اکابرین جن میں قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شاہ اسماعیل، مولانا جعفر علی تھانیسری، مولانا مملوک علی، سبھی حضرات موجود ہیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ کے لیے کون سا قدم ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ تعداد اگرچہ بہت تھوڑی ہے، مسلمانوں ہماری تعداد کتنی بھی تھوڑی صحیح مگر اصحاب بدر سے کم تو نہیں۔ اس قلیل تعداد کے ہوتے ہوئے بھی انشاءاللہ ہم انگریزوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے لیے جنگ کی نوبت آئی تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کرام، آپ تمام حضرات کی آرائے جاننے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم سب کی روحانی پیشوا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مشن میں کامیاب عطا فرمائے۔ السلام علیکم حضرات علماء اکرام، میں آپ تمام ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ فوراً یہاں سے چلے جائیے۔ حکومت کو ہماری بغاوت کا علم ہو چکا ہے اور تمام علماء کو چن چن کر پھانسی پر لٹکا رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے اپنے ظلم و ستم ڈھانے میں حد کر دی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اب مسلمان خاموش ہو جائیں گے، لیکن ہم اپنے جذبے حریت کو سرد نہیں پڑنے دیں گے۔ ہر حالت میں بغاوت کرتے رہیں گے، ہر حالت میں بغاوت کرتے رہیں گے، ہر حالت میں بغاوت۔ انقلاب انقلاب ہندوستان 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 علماء دیوبند علماء دیوبند انگریزوں 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 سب یہ تمام لوگ ہمارے خلاف عوام کو بھڑکا رہے تھے۔ ہم نے جتنے بڑے مولوی ہیں سب کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے تمہارے حالات کے بارے میں خوب تحقیق کرائی ہے۔ تم لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی اور عوام نے آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہوں اگر تم صرف اس بات کا اقرار کر لو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے۔ سن انگریزی جب تو ہمارے ایمان کو نہیں خرید سکتا، ہم اپنی جانیں بچانے کے لیے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تیرا جو جی چاہے کر۔ ہم دباؤ یہ اور ڈرنے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف یہ
की जंग में शरीक थे, बल्कि बहुत सारे लोगों को हमने ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया था। और एक दिन तुम देखना कि हमारी लगाई हुई चिंगारी शोला जवाला बनकर तुम्हारी हुकूमत के ऐवान को नेस्त नाबूद कर देगी और तुम हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। खामोश, तुम सब इस तरह नहीं मानोगे। पुलिस इन तमाम को ले जाकर चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दो और इनकी लाश वहीं पड़े रहने देना, ताकि सब देख ले कि हमारे खिलाफ बगावत का क्या अंजाम होता है। सर, ये कुछ और उलमा है, ये भी हमारी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। इन सबको भी तोपों के सामने खड़ा करके तोपों से उड़ा दो और कुछ उलमा को चांदनी चौक पर सरेआम फांसी पे लटका दो। हाँ, मैं वही हिंदुस्तान हूँ कि जिसकी चंद मखसूस कौमें ये समझती है कि मुसलमान और बिलखुसूस उलमा देवबंद ने मेरे लिए जिद्दोजहद नहीं की, जबकि मैं गवाह हूँ कि मेरे लिए मर मिटने और जान देने का जज्बा सबसे पहले इन्हीं देवबंद के उलमा ने पैदा किया। हाँ, मैं वही हिंदुस्तान हूँ कि जिसने बालाकोट के मैदान में देवबंद के बुजुर्गों को जामे शहादत नोश करते देखा। उस जंग में अगरचे शिकस्त हुई, लेकिन हिम्मत और जज्बात में जरा भी कमी न हुई और फिर दोबारा ये गिरोह आज़ादी वतन के लिए बरसरे पैकार हुआ और अफराद तैयार हुए, इकाइयाँ जमा हुई और नशेब व फराज आते रहे, उलमा गिरफ्तार होते रहे और लोगों व गोलों का निशाना बनते रहे। फांसी के फंदों को चूम चूम कर जान खुदा के हवाले करते रहे। नई तहरीक और नए इदारे बनाए गए, साथ ही साथ दीन इस्लाम के आदीनी किले यानी मदारिस को बचाते रहे, क्योंकि मेरी नज़र देख रही थी कि अगर मदारिस जिंदा रहेंगे तो हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। और आज़ादी की फौज के लिए दारुल उलूम देवबंद को मरकज बनाया गया। उन्होंने आज़ादी के लिए जो कुछ किया है वो हिंदुस्तान की तारीख का रोशन बाब है। क्या हुआ सर, आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, आखिर क्या बात है? हाँ गुलबर्ग, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता नहीं क्या बात है कि हम इतने उलमा को फांसी पर लटका चुके हैं और इतनों को गोली से मार दिया और इतनों को तोपों से उड़ा दिया, मगर ये उलमाए देवबंद एक के बाद एक आज़ादी की लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। अगरचे हमने रेशमी रुमाल को पकड़कर इनकी मेहनत को रोक दिया है, मगर ये उलमाए देवबंद जितनी कुर्बानी अपनी आज़ादी के लिए दे रहे हैं, इससे तो मुझे ये लगता है कि वो वक्त करीब आ गया है कि हम इस देश को छोड़कर इस देश की आज़ादी का ऐलान करें और अपने वतन वापस लौट जाएं। ठीक है सर, मेरा भी यही ख्याल है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आज ही आज़ादी का ऐलान करा देता हूँ। जी सुनो सुनो सुनो, खबरदार होशियार, ये ऐलान है अंग्रेज हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तानियों और बिलखुसूस उलमा और मुसलमानों के लिए। हम लोग तुम्हारी कुर्बानियों का मुकाबला नहीं कर सके, इसीलिए आज 1947 में 346 साल के बाद हिंदुस्तान से अपनी इजारादारी खत्म करते हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। मेरे बच्चों, आज मैं आज़ाद हो चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सपूतों ने गोरों की गुलामी से आज़ादी हासिल कर ली है। मेरे लिए सभी ने कुर्बानी पेश कर दी है और आज 26 जनवरी 1950 ईस्वी में मेरे अंदर मेरे पार्लियामेंट के लिए अपना जमहूरी आइन और दस्तूर बनाया जा चुका है, जिसमें सरकर्दा लोगों ने
سر جوڑ کر بڑی محنت و مشقت سے قانون سازی کی ہے۔ آؤ میں تمہیں اس کی جھلک دکھاتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ سبھی کو آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں اور علماء دیوبند کا پورا ہندوستان شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان آزاد کرایا۔ آج ہم سب اسی لیے اکٹھا ہے تاکہ ہندوستان کی بھلائی اور عوام کی اچھائی کے لیے کچھ قوانین بنائے۔ ہم سبھی مذہب کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، آپس میں ہم سب بھائی بھائی، اسی لیے سبھی کے درمیان عہدوں کی بھی تقسیم ہو جائے۔ حضرات، آپ سبھی کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، مگر میں علماء دیوبند کے ترجمان کی حیثیت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جہاد میں اس لیے حصہ نہیں لیا کہ عہدوں پر فائز ہو۔ ہم حکومت کے لالچ میں انگریز سے نہیں ٹکرائے، بلکہ یہ ہمارا دینی فریضہ تھا۔ ہم حکومت کے عہدوں سے دور ہی رہنا چاہتے ہیں۔ حکومت آپ لوگوں کے حوالے بس ایک لباس ذہن میں رہے کہ ہم اپنی شریعت، اپنے دین کی کھلی آزادی چاہتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہ کی جائے، ہماری شریعت میں دخل دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہم نے اپنی جانوں کی قربانی اس لیے پیش کی ہے تاکہ شریعت کا تحفظ ہو سکے۔ جی مولانا صاحب، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عہدوں کے لالچ میں لڑائی نہیں لڑی، اور عہدوں کا لالچ اتنی بڑی قربانی ہے ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کا سارے ہندوستان پر بہت بڑا احسان ہے، آپ کو ہندوستان کی عوام کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ آپ کی شریعت ہمیں اپنے مذہب سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اسلام کے قوانین میں دخل نہیں دیں گے۔ اوپر والا ہم سب کو پیار اور پریم سے ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق دے۔ جی بھائیوں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آج خدا نے ہمیں آزاد ہندوستان کا دستور بنانے اور اس کے نفاذ کا موقع دیا ہے، تو یہ قانون اور دستور ایسا ہو جس میں ہر مذہب اور ہر شہری کے بنیادی حقوق کی رعایت اور ضمانت ہو۔ ہر مذہب کو اپنے اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کی اجازت ہو۔ مندر، مسجد، چرچ، گرجا گھر سب محفوظ ہوں۔ شہریوں کے لیے ہسپتال، اسکول، کالجز ہو، کوئی ایسا سول کوڈ نہ ہو۔ اظہار رائے کی آزادی تو ہو، لیکن کسی کے مذہبی جذبات اس سے مجروح نہ ہو۔ ہندوستان کا سیاسی اور پارلیمانی مذہب جمہوری ہو، کسی مذہب کو حکومت میں بالادستی نہ ہو۔ ایسا نظام اور ماحول ہو کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن کر اور مل جل کر رہیں، اور جب وطن پر کوئی آ جائے تو سبھی اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو۔ آمین۔ ہاں میں ہندوستان ہوں، ہاں میں وہی ہندوستان ہوں کہ جس نے زمانے کا ہر روپ دیکھا ہے، اور بالآخر مجھے سب کی محنت و کاوشوں سے آزادی کا جام پینے کا موقع ملا ہے۔ لیکن میں ہندوستان بحیثیت ایک ملک کے آج 26 جنوری 2023 کو آپ لوگوں سے کچھ درد دل کہنا چاہتا ہوں، اور تم چونکہ میرے اپنے ہو اسی لیے تم کو اپنے دل کے زخم دکھاتا ہوں۔ اب میرا حال یہ ہے کہ مجھ پر باطل اور فسطائی طاقتوں کی حکومت ہے۔ جن لوگوں نے آزادی کے لیے مجھے اپنے خون سے سیراب کیا، ان کو دوسرے درجے کا شہری یا غدار کہا جانے لگا ہے۔
ان کا ملک میں جینا دوبھر کر دیا ہے، ان پر NRC تھوپی جا رہی ہے، ان سے محب وطن ہونے کا ثبوت مانگا جاتا ہے، ان کے بے قصور جوانوں اور علماؤں کو جیلوں میں بھرا جاتا ہے۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں کہ آج جس کی عدالت و حکومت صحافت سب بکاؤ ہے۔ آج میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ میں جمہوری اور آزاد با اختیار ملک ہوں یا پھر کسی کی قید اور چنگل میں ہوں۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جس میں آج مذہب کے نام پر لوگوں کو ایک بھیڑ قتل کر دیتی ہے، جہاں اسلام کا نام لینا جرم بن چکا ہے، جہاں غریبوں کی بستیاں جلائی جاتی ہیں، جہاں بلبلوں کے آشیانے اجاڑے جاتے ہیں۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں کہ جس کی حکومت کی باغ ڈور کرپٹ حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے، جس کی زمام حکومت کبھی ایسے شاہوں کے ہاتھوں میں رہتی تھی جو عدل و انصاف کے مجسم تھے، جہاں سب کو مذہبی آزادی حاصل تھی، اکثریت ہوں یا اقلیت ہوں سب کے سب محفوظ تھے، جہاں کبھی معیشت اور اکنامی بے شرموں کی طرح نہ گری تھی۔ میں سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ ہاں میں ہندوستان ہوں جس کی سسکیاں تمہیں سنائی نہیں دیتی ہیں، جو صبح و شام یہ حسرت و آرزو دل میں دبائے رہتا ہے کہ پھر عادل اور انصاف پسند حکمراں آئیں اور میرے اندر خوشحالی لوٹ آئے۔ میں ہندوستان ہوں اور یہی آرزو اور تمنا کرتا ہوں۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ میں ہندوستان ہوں، میں ہندوستان ہوں۔